ناظرین اس وقت سب سے زیادہ جو لڑائی چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ایران کی دبئی کے ساتھ۔ اچھا آپ یہ ذرا باتوں کو سمجھا کریں کہ ایران کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں لڑ رہے، وہ امریکی اڈوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، وہ امریکی پناہ گاہوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اعلانیہ بتایا کہ جہاں جہاں امریکی اڈے ہوں گے ہم تباہ و برباد کریں گے، ہم ان کے اوپر میزائل حملے کریں گے۔ اور یہ پچھلے 72 گھنٹے سے میزائل حملے دبئی کے اوپر جاری ہیں، قطر کے اوپر جاری ہیں، بحرین کے اوپر جاری ہیں۔ وجہ اور صرف امریکی اڈے ہیں۔ امریکی تنصیبات کو ایران نے قسم کھائی ہے کہ نشانہ بنانا ہے ہم نے۔ اب ان کے لیے ایک اور بڑا ٹارگٹ آ گیا ہے کہ انہوں نے علی لاریجانی کا بدلہ لینا ہے۔ پہلے انہوں نے خامنائی صاحب کا بدلہ لینا تھا، اور وہ میرا تو ماننا یہ ہے کہ یہ لے چکے ہیں۔ نتن یاہو جہنم واصل ہو چکا ہے، اور کئی نتن یاہو جہنم واصل ہوں تو ایک خامنائی صاحب کا بدلہ پورا نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن ایران اپنے ایک ایک ہدف کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور اس نے بدلہ لینا ہے ہر حال میں۔ ایک شخص کی جگہ وہ 100 بندہ لے گا۔ اس وقت پوری دنیا کا بزنس ڈسٹرب ہو چکا ہے، اور کوئی ملک بہادری اور جرت نہیں کر رہا کہ وہ میدان میں آ کر یہ جنگ رکوائے۔ تو ناظرین یہ کون رکوا سکتا ہے؟ 1 2 3 4 ایسے نام میں بتاتا ہوں جن میں سے ایک ملک بھی فرنٹ پہ آئے تو یہ صلح ہو سکتی ہے، یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ سر فہرست چائنا، دوسرے نمبر پر شمالی کوریا، تیسرے نمبر پر رشیا۔ یہ 3 ممالک، چوتھے نمبر پر پاکستان، بلکہ آپ پاکستان کو پہلے نمبر پر لے آئیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ملک اعتماد میں لے دونوں گھروں کو اور فرنٹ فٹ پہ آئے، اور یہ جنگ بندی ہو سکتی ہے، یہ جنگ رک سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، بھلے اس کے اثرات کئی 100 سال تک چلیں گے۔